کہ ایک صحابی نے زمین بیچ دی دوسرے صحابی کو، تو دوسرے صحابی نے زمین لی اور کاشتکاری شروع کی، تو ایک جگہ وہ ہل جو ہے وہ اٹک گیا، رک گیا۔ اب انہوں نے جب کھودا تو ایک سونے کی بھری دیگ نکلی، وہ جواہرات اور سونے سے بھری دیگ۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو میں نے زمین خریدی ہے، دیگ تو نہیں خریدی۔ ان صحابی کے پاس گئے، بھائی یہ دیگ نکلی سونے اور جواہرات کی، یہ لے لو، کیونکہ میں نے زمین خریدی ہے، سونے کی دیگ نہیں خریدی۔ وہ کہتا بھائی میں نے زمین سونے کی دیگ سمیت ہی بیچی ہے، زمین میں جو کچھ ہے اس سمیت بیچی ہے، میں نے کون سا یہ نہیں بیچی، ساری تمہاری ہے بھائی۔ کہتا نہیں جی نہیں، یہ اب میری نہیں، آپ نے یعنی ایسا جھگڑا دنیا میں دیکھا آپ نے کہ سونا تیرا، وہ کہتا یہ سونا تیرا ہے۔ اللہ اکبر! یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ سونے سے نگاہ ہٹا دی کہ یہ سونا ان کی کوئی حقیقتیں نہیں ہے، حقیقت کس کی ہے؟ اس سونے کے پیدا کرنے والے کی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! یہ شان صحابہ کی، اس پر جھگڑا، یعنی اس تاریخ انسانی کا عجیب جھگڑا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے کہ جی کیا بات ہوئی؟ کہا جی میں نے زمین بیچی ہے، اور زمین بیچنے کا مطلب اس کے اندر جو کچھ ہے اس سمیت بیچی ہے۔ اب وہاں سے سونے کی دیگ نکل آئی، یہ کہتا ہے یہ تیری ہے کیونکہ میں نے دیگ تو نہیں خریدی، میں کہتا ہوں میں نے سب کچھ سمیت بیچا ہے، لہٰذا یہ کہتا ہے میری ہے، وہ کہتا تیری ہے، وہ کہتا ہے تیری ہے۔ رسول اللہ مسکرائے۔ آپ کتنا شکر آپ کے قلب نے کیا ہوگا، اللہ جو تربیت کی صحابہ کی، انہوں نے کیا رنگ چڑھایا اپنے اوپر محمدی تربیت کا، ہے کہ آج سونے کی دیگ کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور سونے کی حقیقت بھی کیا ہے؟ یہ وہی حقیقت ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ نظام الدین اولیاء کو کہا تھا کہ ڈھیلا لے کے آئے استنجا کر لوں۔ وہ ڈھیلا ڈھونڈتے، جس ڈھیلے کو اٹھاتے سونا بن جاتا ہے، جس ڈھیلے کو اٹھاتے سونا بن جاتا ہے۔ کہا کہ جلدی لانا استنجا کرنے کے لیے ڈھیلا، کہا جس ڈھیلے کو اٹھا تو سونا بن جاتا ہے، اور سونے سے استنجا جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ اچھا سونے سے استنجا جائز نہیں، یہ سونا تھا جس کے پیچھے تو دوڑ رہا تھا، جس سے استنجا بھی جائز نہیں ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس کے پیچھے دوڑا جائے؟ یہ مٹی اصل ہے کہ جس مٹی کو خدا نے جنت کا باغ بنانا ہے، جس مٹی سے انسان بنا ہے، جو مٹی آپ کو استنجے میں ایسا پاک کر دیتی ہے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ سونے کے اندر تو یہ بھی حقیقت نہیں ہے کہ آپ کو پاک کر سکے، اور آج سارا جھگڑا دنیا میں سونے کا ہے، یہ سونے پہ آج فریفتہ ہو رہی دنیا۔ صحابہ نے اس حقیقت کو جان لیا تھا کہ سونے کی حقیقت نہیں ہے، حقیقت کس کی ہے؟ وہ اس کے سونے کے پیدا کرنے والے کی، اس کے ساتھ تعلق جس نے بنا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہ جھگڑا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا ایک سے مجھے تمہاری کوئی اولاد ہے؟ کہ جی میرا بیٹا ہے۔ شادی شدہ ہے؟ کہ نہیں جی۔ ہاں تیری کوئی اولاد ہے؟ کہ جی میری ایک بیٹی ہے۔ بے شادی شدہ ہے؟ کہ جی نہیں۔ کہتا بس مسئلہ حل ہو گیا۔ فرمایا تم دونوں اپنے رشتہ کر دو بیٹا اور بیٹی کا، اور یہ سونے کی دیگ جہیز میں ان کو دے دو، تحفے میں ان کو دے دو، کیا کہ دیکھو ایک کا بیٹا ایک کی بیٹی، ان کا نکاح کر دیا اور وہ جو دیگ سونے کی ان کو تحفے میں دے دی۔ اب کیسا فیصلہ کیا؟ اس کو کہتے ہیں دانائی کی بات، کہ دیکھو دونوں خوش ہو گئے، دونوں باپ خوش ہو گئے، اور ان کا وہ جو جذبہ تھا کہ نہیں نہیں ہمیں نہیں لینا، اللہ کے رسول نے اس جذبے کو بھی قائم رکھا۔ اب دیکھو آپ غور کریں، یہاں آپ نے فتویٰ جاری نہیں کیا کہ زمین والے سے کہتے نہیں یہ بھائی تیرا ہے، فتویٰ یہ کہتا ہے تیرا، بس رکھو اپنے پاس، نہیں، اس کے ہر ایک کے لیول کے حساب سے فیصلہ کرنا یہ خود ایک دانائی ہے۔